السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے احباب بخیر ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا دل ہل جائے گا۔ یقیناً ایسی سچائی آپ نے نہیں سنی ہوگی، ایسا درد والا واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک مسلم بستی تھی، اس میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک امام صاحب تھے۔ اس بستی کے لوگ امام صاحب کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ہر انسان امام صاحب کی دعوت کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا امام صاحب کے قدم میرے گھر پر پہنچ جائیں، امام صاحب میرے گھر کا کھانا کھا لیں، امام صاحب میرے گھر کی ایک کپ چائے پی لیں۔ اسی بستی کے ایک شخص نے امام صاحب کی دعوت کری، امام صاحب نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ وہ انسان بہت خوش ہوا کہ امام صاحب میرے گھر پہنچیں گے، بہت خوش ہو کر اپنے گھر گیا، اپنی بیگم سے کہا، سنو، امام صاحب نے اپنی دعوت قبول کر لی۔ بیگم بھی مسکرا کر بولی، سبحان اللہ۔ رمضانوں کا مہینہ تھا ناظرین، امام صاحب کے لیے دسترخوان سجایا گیا، امام صاحب کو بلایا گیا، امام صاحب آئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد امام صاحب مسجد چلے گئے۔ اس کے بعد بیگم آئی تیزی سے، ارے ارے ارے، چٹائی کے نیچے میرے پیسے رکھے تھے، میری رقم رکھی تھی، میری رقم کہاں گئی؟ میرے سارے پیسے کہاں گئے؟ اب میں کیا کروں گی؟ ان کے شوہر نے بھی دیکھنا شروع کیا، پورے گھر میں دیکھا مگر کہیں پیسے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا، کوئی نہ ہو، امام صاحب ہی ہوں گے، اپنے گھر تو کوئی آتا بھی نہیں ہے نہ جاتا ہے، اپنے گھر میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہے، وہ بھی لیٹی ہوئی ہے، 6-7 مہینے کی بچی ہے، وہ تو نہیں لے سکتی، آخر پیسے گئے کہاں؟ ایسا تو نہیں امام صاحب لے گئے ہوں۔ اسی دن سے ان لوگوں نے یہ دل میں ٹھان لی کہ ہمارے پیسے امام صاحب لے گئے۔ پھر کیا ہوا ناظرین؟ وہ انسان امام صاحب سے قطرانے لگا، دعا سلام اس نے بند کر دیا، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ امام صاحب بھی سمجھتے تھے کہ یہ انسان میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہہ نہیں پائے۔ اسی طرح سے وقت گزر گیا، اسی گھر پر پھر سے 1 سال کے بعد کھانے کی باری آ گئی۔ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے، کھانا کھلانا ہے نہیں کھلانا ہے، پچھلی بار تو امام صاحب نے اتنے پیسے اٹھائے، اب کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ لیکن اس انسان نے کہا کہ نہیں، کھانا کھلانا پڑے گا، بستی کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، امام صاحب کا کھانا ہمارے گھر بن گیا، بلانے گئے، امام صاحب آ گئے۔ آنے کے بعد ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، تو امام صاحب نے کہا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ پچھلی بار میں آیا تھا، آپ کے چہرے بڑے کھلے ہوئے تھے، آج آپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں، کچھ مسئلہ میں آپ کا حل کر سکوں، کیا پریشانی ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ امام صاحب، ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں آپ سے۔ تو بولے، بتائیے کیا بات، کیا پریشانی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، امام صاحب، پچھلے سال آپ ہمارے گھر آئے تھے، آپ نے کھانا کھایا تھا، ہماری بیگم چٹائی کے نیچے کچھ رقم رکھ کر بھول گئی تھی، اور آپ کے جانے کے بعد جب انہوں نے چٹائی اٹھائی وہاں پیسے نہیں نکلے، کہیں ایسا تو نہیں آپ کو ضرورت ہو، آپ لے گئے ہوں؟ امام صاحب نے اتنا سنا اور اپنا سر نیچے کر لیا، سر نیچے کر لیا، کچھ جواب نہیں دیا۔ تو ان کی بیگم بولی، امام صاحب، اگر آپ کو ضرورت تھی تو آپ ہم سے کہہ دیتے، لیکن آپ اس طرح سے حرکت نہ کرتے۔ امام صاحب نے سنا اور رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونے لگے۔ تو اس شخص نے کہا، امام صاحب کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا آپ کو پریشانی زیادہ تھی، آپ لے گئے تھے، آپ نہ دیں پیسے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگا دیا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی، ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں، پورا 1 سال ہو گیا ہے، پچھلے رمضان کی بات ہے اور اب بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، 1 سال کے اندر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھتے، اگر آپ قرآن مجید پڑھتے کسی ایک دن بھی، تو آپ اپنی ساری رقم اس کے اندر پاتے۔ اسی قرآن مجید کے کپڑے میں آپ کی ساری رقم لپٹی ہوئی رکھی ہے۔
وہ بیگم ان کی گئی دوڑتی ہوئی، قرآن مجید اٹھایا، دیکھا تو سارے پیسے اس میں رکھے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، امام صاحب نے کہا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آپ بڑے فخر سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، امام صاحب کی ذرا ذرا سی باتوں پر آپ چماگوئیاں کرتے ہو، خرافات کرتے ہو، مگر آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہے، اس پر ایک ایک انچ کی دھول جمی ہے، آپ تلاوت نہیں کرتے ہو۔ رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے، پتا ہے جس دن میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ لوگ کچن میں تھے اور میں برآمدے میں بیٹھا تھا، پنکھے کی ہوا سے آپ کے سارے پیسے بکھر گئے تھے۔ وہ میں نے پیسے اکٹھے کرنے کے بعد ایک تھیلی میں کیے، اور وہ تھیلی قرآن مجید کی جزدان کے سائڈ سے رکھی، اس لیے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کے لیے جب قرآن اٹھائیں گے تو آپ اپنے پیسے بھی اٹھا لیں گے۔ لیکن افسوس ہو رہا ہے قرآن مجید کو آپ نے 1 سال سے کھولا تک نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کا چھونا عبادت، یہ وہی قرآن ہے جس کا دیکھنا عبادت، یہی وہ قرآن ہے جس کو چومنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ اسی سے ہی ہماری قبر روشن ہوگی، اسی سے ہی ہماری قبر منور ہوگی۔ افسوس در افسوس۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے کہانی عوام کی۔ لوگ خود کو نہیں دیکھتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر امام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ امام بیچارہ اکیلا کیا کرے؟ امام صاحب یہ امتحان نہیں لیتے، اس سے پوچھتے تو بڑے فخر سے کہتا ہاں میں قرآن مجید کی روز تلاوت کرتا ہوں، میں تو پڑھا لکھا فیملی سے ہوں، میری بیوی تو میکے سے قرآن لے کر آئی ہے، جہیز میں قرآن ملا ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ساری سچائی نظر آ گئی۔ ہم لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر امام سے الجھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مگر کبھی تصدیق نہیں کرتے ہیں آخر یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، امام صاحب نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کا پرتہ دینا ختم کر دیتے ہیں، ناشتہ دینا ختم کر دیتے ہیں، سلام دعا بند کر دیتے ہیں۔ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، اماموں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نہ ماں باپ کا دل دکھاؤ، نہ کبھی امام کا دل دکھاؤ، خوش ہو کر دنیا سے جاؤ۔ آپ کو ان سب کی دعا ملے گی، ان سب کی دعا کے صدقے میں آپ کی قبر منور بنے گی، آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ قرآن سے محبت ہے تو اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کر دیں، تاکہ لوگ اس کو سننے کے بعد عبرت حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، امام لوگوں سے الجھنا بند کر دیں۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔